چھوٹا بچہ معصوم بچہ 4-5 سال کا بچہ باہر نکلا, کہا کہ بیٹا جاؤ جا کے ابا کو بلا کے لاؤ. اب ابا بچہ تو اندر گیا, اندر جا کے جو ہے نا ابا کو بلا کے جو ہے نا آپ سے ملنے کے لیے آئے. ابا کہہ رہے کہ بیٹا جاؤ بولو ابا گھر پہ نہیں ہے بولو. بچے کی تربیت ہو رہی, چھوٹے بچے کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ جھوٹ کیسا بولا. اب بچہ ہے, جھوٹ بولنے بھی نہیں آتا, وہ دروازے پہ کھڑکی کے پاس آ کے کہہ رہا ہے کہ ابا کہہ رہے کہ ابا گھر کے اندر نہیں ہے. یہ بچہ کہہ رہا ہے, بچے کو جھوٹ بولنے بھی نہیں آتا لیکن سکھایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولو. یہ چھوٹے بچوں کے اندر, چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے گلی کے اندر, اتنی گندی گندی زبان سے گالی نکل رہی, سنے تو شرم سے پانی ہو جا رہی, اور اس کو معلوم بھی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. ماں بہن کی گالی, ماں بہن کی گالی. اب بتاؤ یہ ماں بہن کی جو گالی ہے انہیں ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا؟ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بتایا گیا کہ بیٹا ماں کی گالی ایسی رہتی, باپ کی گالی ایسی رہتی, اور گالیاں ایسا ایسا دینا, بلکہ وہ سیکھ کے آیا؟ آپ بتائیے یہ کہاں پر سیکھا یہ گالی دینا, یہ جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھا؟ چھوٹا بچہ اتنا گندا گانا, میں بول نہیں سکتا, اتنا گندا گانا چھوٹا بچہ گا لیتے ہوئے جا رہا. پکڑ کے اس کو بولا بیٹا تو ابھی جو گانا گیا اس کا مطلب تو جانتا ہے کہ کیا تو زبان سے بول رہا؟ گندا گانا زبان سے گا لیتے ہوئے جا رہا. اب بتائیے گندا گانا کہاں سنا انہیں؟ کیا ماں کے پیٹ میں سنا؟ یہ گھروں کا ماحول ہے کہ گھروں کے اندر آپ ایسے گندے گندے گانے لگا رہے, آپ بیوی کو گالی دے رہے, بیوی آپ کو گالی دے رہی, یا آپ کسی دوست کو گالی دے رہے موبائل کے اندر, یا کسی کو آپ رشتہ داروں کو گالی دے رہے, وہ گالی بچے کے پاس منتقل ہو رہی. کہاں سے سیکھ رہا یہ گالیاں؟ ایک مسلمان کی یہ زبان ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب گالی گلوچ کرتا ہے فرمایا کہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. اب بتائیے باپ کی نظروں سے بیٹا گر گیا تو باپ کہتا ہے مرنے دو اس کو, میں نہیں جاتا, میں نہیں دیکھتا, کیونکہ باپ کی نظروں سے گر چکا. اس لیے فرمایا حدیث کے اندر جب مسلمانوں کا فرمایا کہ اللہ سے رویہ کو تعلق ٹوٹ جائیں گا اور اللہ کے حکموں کو مسلمان توڑیں گے, فرمایا کہ مسلمانوں کا خون سستا ہو جائیں گا. آج اللہ کے حکموں کو ہم نے توڑ دیا اور اللہ کی نظر میں ہم گر گئے اور ہمارا خون سستا ہو گیا. مسلمان اتنا بزدل ہو گیا. ایک مسلمان وہ ہوتا تھا جو ایک ہزار پہ بھاری ہوتا تھا, ایک ہزار پہ بھاری ہوتا تھا, لیکن ایک مسلمان اتنا بزدل ہو گیا سامنے 2-3 جنے ٹھہرے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو سرنڈر کر دے رہا, قتل ہونے کے لیے تیار ہے, مرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اپنی بہادری اور شجاعت دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں باپ نے تربیت نہیں کی, ماں باپ نے وہ گناہوں کے ساتھ اس کو بزدل بنا دیا. اعمال کے ساتھ طاقت اور قوت اور شجاعت اور بہادری ملتی ہے, اعمال زندگی کے اندر نہیں ہے. مسلمان اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, زبان کا سچا نہیں ہے, امانت دار نہیں ہے, وعدہ خلافی کرنے والا ہے. اس کے لیے مسلمان کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے والے اور مسلمان بزدل ہوتا جا رہا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں اپنے گھروں کا ماحول بناؤ, گھروں کے اندر بچوں کے سامنے جھوٹ مت بولو اور بچوں کے سامنے گالی گلوچ مت کرو. اور یہ گانے, یہ فلمیں, گھروں کا ماحول بچوں کے اندر, کتنے بچے ایسے ملے جو گھروں کے اندر چوری کرنے والے بنے اور آگے چل کے بڑی بڑی چوری کرنے والے بنے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے چوری کہاں سے سیکھی؟ بولے گھر کے اندر ڈرامے آتے تھے, گھر کے اندر فلمیں آتی تھی جس کے اندر یہ بتایا جاتا تھا چوری کیسا کرنا. چوری کہاں سے سیکھ رہے بچے؟ گھروں کے اندر سے سیکھ رہے, ماں باپ سکھا رہے. آج معاشرے کے اندر جتنا نوجوان طبقہ آوارہ ہے, جتنا نوجوان طبقہ گانے اور بجانے اور اسی طریقے سے نوجوان طبقہ روڈوں پہ بیٹھنے والا اور اسی طریقے سے ہوٹلوں میں بیٹھنے والا جو نوجوان طبقہ تیار ہو رہا ہے, اس کے اندر ماں باپ کی جو ہے نا سب سے بڑی غلطی ہے کہ ماں باپ نے بتایا نہیں وقت کی قدر کیا ہوتی ہے, اللہ سے تعلق کو نہیں جوڑا, اللہ کی پہچان نہیں کی. اور گھروں کے اندر آپ ماحول دیکھیے, صبح اٹھنے سے لے کے شام میں سونے تک 5 منٹ کا بھی ٹائم ماں باپ کو نہیں ملتا کہ بیٹا بیٹھو ہم بتائیں گے ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے, ہم کو کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا, ہم دنیا کے اندر کیوں آئے اور کتنے دن کے واسطے ہم کو رہنا ہے, اور مرنے کے بعد جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے. ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے. ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ماں باپ کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں اور گھر کی عورتیں جو نا گھر کے کام کاج اور تھوڑا سا ٹائم ملا تو ٹی وی اور موبائل کو دینے کے لیے تیار. گھر کی عورتوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے بچوں کو لے کے بیٹھنے کا. اس لیے فرمایا عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری, عورت کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ نسل کی تعمیر کرتے, ایسی اولاد تیار کرتے, معاشرے کے اندر ایسے افراد تیار کرتے جو مسلمانوں کے خیرخواہ ہوتے, وہ غیروں کے خیرخواہ ہوتے, وہ اللہ کے حکموں پہ جان دینے والے بنتے. ایسے ہی جو نا اولادیں ہم کو پھر نہیں مل رہی.
جیسا ٹیپو سلطان شہید تھے، جیسا صلاح الدین ایوبی تھے، جیسے خلفائے راشدین تھے، اللہ کے لیے جان اور مال سب کچھ قربان کرنے والے تھے، ایسی نسلیں پھر ہم کو نہیں مل رہی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ تین چیزیں یہ منافقوں کی علامت بتائی ہے۔ اس لیے جو ہے نا اپنے اندر سے یہ چیزوں کو نکالے، جھوٹ ہے، خیانت ہے اور وعدہ خلافی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کی بھی اس کی تربیت کرے۔